السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الائڈ اسکول سلمان فارسی کیمپس کے پری سمر ہوم ورک سیشن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون ہے اسلامیات اور کلاس ہے دوسری، یعنی دوسری جماعت دوم۔ آئیے پہلے ایک نظر ہوم ورک کے سوالات پر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن کن چیزوں کی مدد سے آپ اپنے لیے روٹی، ڈبل روٹی، مکھن، دہی اور آملیٹ بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کے نام لکھیے۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم بیمار ہو جائیں یا ہمیں چوٹ لگ جائے تو ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 ایسی باتیں لکھیے جن پر آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے تو کون خوش ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں ہے؟ کلمہ طیبہ زبانی یاد کیجیے اور اس کا ترجمہ نوٹ بک میں لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے کون سے 2 نام ہیں؟ ان ناموں کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ پانی پینے کے آداب لکھیے۔ لباس اور جسم کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ وضو کا طریقہ سیکھیے۔ صاف ستھرے رہنے کے لیے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی سے 5 کام لکھیے۔ ہمیں اپنے ہاتھ کب کب دھونے چاہیے؟ تحریر کیجیے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 5 جملے اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سچ بولنے کے کوئی سے 5 فائدے لکھیے۔ سچائی پر مبنی کوئی کہانی لکھیے۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب ہم چلتے ہیں ان سوالات کی تفصیل کی جانب۔ تو پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن کن چیزوں کی مدد سے آپ اپنے لیے روٹی، ڈبل روٹی، مکھن، دہی اور آملیٹ بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کو سہولت کے لیے ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ دہی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک چیز ہے، لیکن یہ دودھ سے بنتا ہے اور دودھ ہمیں حاصل ہوتا ہے گائے سے، اور گائے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو صفحہ نمبر 8 پر سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کا اور بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کے نام لکھیے۔ یہ اس سبق سے آپ کو اس چند نعمتوں کا نام لکھنے میں مدد مل جائے گی۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ لکھیے۔ اگر آپ کو یہ ترجمہ نہیں معلوم کہ کس طرح لکھا جائے، کہاں سے دیکھ کر لکھا جائے، تو اس کے لیے آپ اپنے گھر میں کسی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے ماننا، یقین کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 8 کھولیے اور سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ جب آپ یہ سبق توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب فوراً ہی مل جائے گا۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں یا ہمیں چوٹ لگ جائے تو ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ یقیناً آپ کو معلوم ہے، آپ بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن مزید سہولت کے لیے تاکہ آپ اچھا سا جواب لکھیں، صفحہ نمبر 8 کھولیے اور اس سبق کو توجہ سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے بھی یہی سبق آپ کے کام آئے گا، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن شکر کیسے کیا جائے؟ تو تلاش کیجئے اور لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 ایسی باتیں لکھیے جن پر آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو ہم آپ کے لیے کچھ آسانی کر دیتے ہیں۔ ذرا مثال پہ توجہ دیجیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ میں بھی سچ بولنے کی کوشش کرتا یا کرتی ہوں۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی، اور مزید سہولت کے لیے ذرا دوسری مثال پہ نظر ڈالیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم لہجے میں بات کرتے تھے۔ میں بھی ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو یہ صفحہ نمبر ہے 10 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کا عنوان ہے۔ اور مزید سہولت کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ صفحہ نمبر 24 کا حوالہ بھی دیا ہے۔ سبق کا عنوان ہے سچائی۔ اگر آپ اس سبق کو دیکھیں گے تو آپ کو مزید مدد مل جائے گی۔ سوال نمبر 2،
اگر آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے تو کون خوش ہوگا؟ جواب یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی سہولت کے لیے اور بہت اچھا سا جواب لکھنے کے لیے صفحہ نمبر 10 کھولیے، اور سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں؟ تو یہ سوال اگر آپ کو کچھ دشوار لگ رہا ہو یا اس کا جواب دینا آپ کے لیے آسان آپ کو نہ لگ رہا ہو، تو اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 10 کھولیے۔ سبق کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک عبارت ہے، اس عبارت کے بعد آپ کا جواب موجود ہے۔ تو جواب کے لیے دیکھیں، عبارت ختم ہو رہی ہے زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے ہمارے پیارے رسول۔ تو یہ الفاظ آپ تلاش کیجئے، جیسے ہی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے آپ کو جواب مل جائے گا۔ کلمہ طیبہ زبانی یاد کیجئے اور اس کا ترجمہ نوٹ بک میں لکھیں۔ تو کلمہ طیبہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، آپ جلد از جلد اس کلمے کو یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے کون سے دو نام ہیں؟ نام آپ کے بالکل سامنے لکھے ہوئے ہیں، لفظ اللہ کے بعد آپ ان ناموں کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ پانی پینے کے آداب لکھیے، ہم نے آپ کی تھوڑی سی مدد کی ہے، باقی مدد آپ خود کسی کتاب میں بھی دیکھ کر کر سکتے ہیں اپنی مدد خود، اور آپ کے بھائی یا بہن یا امی یا ابو بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، پانی ہمیشہ بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے؟ پینا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ آگے چلیے، لباس اور جسم کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ تو ہم نے 3 اشارے آپ کو دیے ہیں، ان 3 اشاروں کی مدد سے آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، اور مزید اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی کی اسلامیات صفحہ نمبر 21 پر بھی اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی کی اسلامیات میں اس سوال کا تفصیلی جواب موجود ہے۔ وضو کا طریقہ سیکھیے، یہ طریقہ ہم آپ کو سکھا سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت تفصیلی بات کرنا پڑتی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے امی سے یا ابو سے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، صاف ستھرے رہنے کے لیے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی سے 5 کام لکھیے۔ تو ان کاموں کو لکھنے کے لیے بھی آپ پیچھے جائیے، اور پیچھے جا کر آپ دوبارہ دیکھیے کہ پہلی کی اسلامیات کا صفحہ نمبر 21، اس پر اس کا جواب موجود ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھ کب کب دھونے چاہیے؟ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ کھانا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد۔ سوال نمبر 5، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 5 جملے اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجیے۔ ہم نے آپ کے لیے تھوڑی سی سہولت یہ کی ہے کہ آپ کو اشارہ دیا ہے کہ صفحہ نمبر 10 پر سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبق سے بھی آپ 5 جملے تلاش کر سکتے ہیں، اور جملے لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کیسے پلے بڑھے، آپ کو نبوت کب ملی، آپ نے ہجرت کب کی اور کیوں کی، اور آپ نے کتنی جنگیں لڑیں، اور آپ کا وصال کب ہوا۔ اس تفصیل سے بھی آپ 5 جملے لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں ان 5 جملوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صفات کیا تھیں، آپ کی پیاری پیاری عادات کیا تھیں۔ اور ایک عادت یا ایک صفت آپ کے سامنے موجود ہے سوال نمبر 6 میں، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو یہ سوال کا حصہ بھی ہے، لیکن اس سوال کے ذریعے سے آپ کی مدد بھی ہو رہی ہے، تو ایک صفت آپ کو یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ اب اس سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سچ بولنے کے کوئی سے 5 فائدے لکھیے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ایک فائدہ خود اس سوال میں موجود ہے، وہ یہ کہ سچ بولنا ہمارے پیارے نبی کی عادت تھی، اور دوسرا یہ کہ سچ بولنے والا کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ باقی 3 آپ مزید خود تلاش کر سکتے ہیں، اور آپ صفحہ نمبر 24 پر سچائی کا نامی سبق جو ہے، اس سبق سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، سچائی پر مبنی کوئی کہانی لکھیے۔ کہانی کے متعلق آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کہانی واقعات کا ایک مرتب سلسلہ ہوتا ہے، یعنی اس میں واقعات ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں، اور کہانی کے اندر کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے، کوئی سبق اس میں ضرور ملتا ہے، اور کہانی ہمیشہ ماضی کے کسی واقعے پہ لکھی جاتی ہے، یعنی اس میں تھا یا تھی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی ایسا واقعہ پڑھیے جس میں سچائی کی آپ جس کہانی کو پڑھ کر یا جس واقعے کو پڑھ کر آپ کو سمجھ میں آیا ہو کہ اس کی کتنی فضیلت ہوتی ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور سچ کی کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اس کہانی کو لکھنے کے لیے کسی بھی ایسے واقعے سے مدد لے سکتے ہیں جو کہ سیرت میں بیان کیا گیا ہو، یا صحابہ اکرام کا کوئی واقعہ ہو، یا بزرگوں کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے کسی سے سنا ہو یا آپ نے کہیں پڑھا ہو۔ تو اس واقعے کی مدد سے آپ یہ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ کہانی کی مزید تفصیل کے لیے
آپ اردو کی کتاب سے بھی مدد لے سکتے ہیں جس میں کہانی لکھنے کا طریقہ موجود ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ کا آخری سوال ہے کہ بچوں کی قصص الانبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ اپنے الفاظ میں کیسے لکھیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ خود سے لکھیں گے، جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جس طرح کے الفاظ آپ کے ذہن میں بن رہے ہیں اس قصے کو سن کر اسی طرح کے الفاظ آپ لکھ دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔